وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ کون سے ایسے امور ہیں کہ جو انسان کی مدد کرتے ہوں جس سے انسان کی توبہ پکی رہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ جو انسان صغیرہ گناہ کو بار بار کرتا ہے وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ بھی اگر انسان سے ہو گیا ہے، سچی توبہ کر لے تو وہ کبیرہ نہیں رہتا، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ کون سے ایسے امور ہیں جن کو اختیار کرنا چاہیے کہ انسان کی توبہ پختہ رہے؟ سب سے پہلا کام الاخلاص والاحتساب۔ انسان اگر گناہ کو چھوڑ رہا ہے تو اجر کی بھی امید رکھے اور نعم البدل کی بھی امید رکھے کہ اگر اس کو یہ گناہ بے لذت اچھا لگا، اس کو چھوڑے گا تو اللہ رب العزت اسے ایسی لذتوں سے نوازیں گے کہ وہ ان لذتوں کو کبھی یاد بھی نہیں کرے گا۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ رب العزت اس کو نعم البدل عطا کرتے۔ 20 روپے کی چوری اگر انسان کی عادت ہے وہ چھوڑ کے دیکھے، اللہ رب العزت اسے 20,000 کا مستحق بنا دے۔ دوسرا کام جس سے انسان اپنی توبہ کو پختہ کر سکتا ہے، محاولۃ للاعمال الصالحہ۔ گناہ ہو گیا ہے، برائی ہوگی ہے تو فوراً نیکی کی طرف قدم اٹھائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین۔ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، اور یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس نصیحت سے فائدہ لیتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، جہاں بھی تم ہو جلوت و خلوت میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر کمی کوتاہی ہوگی ہے، غلطی ہوگی ہے، فوراً نیکی کر لو، وہ گناہ مٹ جائے گا۔ اور لوگوں کے ساتھ اچھے رویے، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اس سے تمہارے قیامت کے دن اعمال نامے میں سب سے بھاری نیکی آئے گی تو وہ اخلاق ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے بھی اخلاق کو بلند فرمائے۔ تیسرا کام جس سے انسان اپنی توبہ کو پختہ کر سکتا ہے، استشعار بالعقوبۃ العاجلہ۔ یہ انسان کو شعور ہونا چاہیے کہ میں نے بہت اچھا کیا، میں نے توبہ کر لی، کسی وقت بھی اللہ کی آزمائش آ سکتی ہے، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، مطیع ہو جاؤ اسی کے لیے، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے۔ پھر یاد رکھنا، جب اللہ کی آزمائش اور پکڑ آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا، پھر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العزت جب کسی کی پکڑ کرتے ہیں تو پھر عبرت بنا دیتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ظلم کرنے والوں کو اللہ پھر ایسا عبرت بناتے ہیں کہ ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ چوتھا کام جس سے انسان کی توبہ پختہ ہو سکتی ہے، استشعار سعت رحمت اللہ۔ اس کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یہ نہ سوچے کہ میرے گناہ بہت ہیں، توبہ تو کر لی ہے، شاید قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت کی وسعت کا شعور اس کو ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے
کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ جو برائی کر بیٹھے یہ اپنی جان پہ ظلم کر لے، ثم یستغفر اللہ، پھر اپنے رب سے معافی طلب کر لے، تو اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں۔ اس کو یقین کرنا چاہیے کہ اس کے مالک نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک تیسری جگہ پہ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے بندوں کو یہ بتلا دو میں بڑا ہی غفور الرحیم ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں تو کہہ دو میں بہت قریب ہوں، میری رحمت بڑی قریب ہے۔ جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ ان کو چاہیے کہ میری بات کو مان لیں، میرے ساتھ ایمان لے آئیں، رشد و ہدایت ان کو نصیب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق، اور اللہ رب العزت آواز دیتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا؟ حل من تائب، کوئی ہے توبہ کرنے والا؟ حل من سائل، کوئی ہے سوال کرنے والا؟ حل من داع، کوئی ہے دعا کرنے والا؟ حتی ینفجر الفجر، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان امور کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو شرف قبولیت سے نوازے۔ الہ العالمین ہم کمزور ہیں، ہم سے خطائیں اور لغزشیں ہوتی ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما اور کل قیامت کو اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔